علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک علم کی طلب کرنے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ اگلی حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک گھڑی علم کی طلب و تلاش کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے، اور ایک دن علم کی تلاش و طلب کرنا 3 ماہ کے روزوں سے افضل ہے۔ جو ایسا رستہ چلے جس میں وہ علم کی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا وہ رستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس چیز کی رضا کے لیے جو وہ طلب کرتا ہے۔ علم کا متلاشی جاہلوں کے درمیان ایسا ہے جیسا مردوں کے درمیان زندہ۔ میری بے حد قابل احترام، بے حد محترم، بے حد معزز طالب علم ساتھیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ نور میں خوش آمدید۔ گوشہ نور ایک ایسا گوشہ ہے جہاں پر علم کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد خود بخود ہمارے قلب کی زمین میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے قلوب میں صفائی ستھرائی اور خلوص نیت غالب رہے تو یہ بیج خود بخود پنپتا ہے، بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا ساتھ مل جاتا ہے جو اس بیج کی آبیاری کرتا ہے، اور پھر ایک دن یہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ علم دین سیکھنے کا منبع، علم دین ہم تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا، انہوں نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اس پیغام کو آگے منتقل کرنے کے لیے پوری تندہی سے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر گئے اور اس ذمہ داری کا بوجھ اپنی امتیوں پہ ڈال گئے۔ آج اس ذمہ داری کو ہم نے بحیثیت امتی محسوس کرنا ہے، سب سے پہلے سیکھنا ہے اور پھر سکھانے کے عمل کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لینا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہر امتی پر ڈال کر گئے ہیں، اور گوشہ نور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ، مل بیٹھ کے ہم سیکھیں، وہ سیکھیں جو ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا۔ آپ قرآن لے کے آئے، ہم نے قرآن سے سیکھا۔ آپ نے جو اپنی گفتگو کی، جو آپ کی اقوال احادیث مبارکہ ہم تک پہنچی، ہم نے ان کو سیکھا۔
اور جو آپ کے صحابہ نے آپ سے محبت سیکھی، ہم نے وہ محبت آپ کے چاہنے والوں سے سیکھی، اور محبتوں کی اسی چین میں ہم پروئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہم نے اسی نمونے کو اپنی زندگیوں میں سب سے بلند مقام پہ رکھنا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، اور جو آپ نے کہا اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔